کرتی ہوں شیلا صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مماثلت کی بات اب کی جا رہی ہے، جس کے اوپر آپ نے اس وقت بھی آپ نے ایک ریئیکٹ کیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل واڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، عدلیہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنی سملر کیسے تھیں اور کس نے کس کو متاثر کیا؟ اب دیکھیے جواب تو وہ دونوں خود دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ پینل میں اس وقت 3 خواتین بھی ہیں، اور قیصر احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ ان سے میری جتنی انٹریکشن ہے اس کے حساب سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنی بات کہنی بھی ہے اور کس دائرے میں کہنی ہے، اور ان کی بات کو سامنے والا کس طرح لے۔ تو یہ ہنر اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن خواتین کو زیادہ دیا ہے۔ تو یعنی اچھے الفاظ کا چناؤ آپ کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ آبجیکشنز دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے، اور ہمارے بچپن سے ہم لوگ ایک بات سنتے تھے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تناول فرمائیے، کھانا کھا لیجئے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھوس لیجئے، تو کون سی چیز اچھی ہوگی؟ یہاں پر ٹھوس لیجئے والا معاملہ۔ اب یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا کہیں سے بھی اس طرح کی زبان لہجہ ہو تو انسان کو اچھا نہیں لگتا، تو اب وہ دونوں جواب دیں، وہ بتائیں گے، لیکن اب مماثلت تو ظاہر ہے کہ پوچھنی چاہیے۔ مہربانو صاحبہ، یہ تو انہوں نے تبصرہ فرمایا کہ شاید الفاظ کا چناؤ اور کڑوی سے کڑوی بات بھی میٹھے سے میٹھے انداز میں کی جا سکتی ہے، لیکن جو بین ہونے والی بات ہے وہ کڑوی بھی ہے اور وہ کی بھی اسی انداز میں گئی ہے۔ میٹھا بولتے ہیں ہمیشہ، کڑوی باتیں بھی میٹھے میٹھے انداز میں بول دیا کرتے ہیں لوگ، تو بلکہ اس بات پہ برا مناتے ہیں کہ میں مسکرا کے ہر چیز کہہ دیتی ہوں، بٹ ایسے بہتر ہوتا ہے نا، آپ نرم لہجہ رکھیے۔ اچھی آپ کے مسکرانے پہ بھی کوئی ممانعت لگی ہوئی تھی پچھلے دنوں ہوئی ہے، ورنہ میرے تو بہت لگی ہے۔ چلے اچھی بات ہے، آپ ہنسنا چاہیے، دیکھیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ جو مشکل وقتوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ آئی تھنک زیادہ لوگوں کو ایسے اگر ہوئیں تو ہماری سیاست میں جو تلخی ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں اگر لیڈران، سیاسی لیڈران مسکرائیں گے تو وہ اپنے کارکنان کو، اپنے ورکرز کو بھی انسپائر کریں گے، اگر وہ منہ لٹکا کے رکھیں گے، مشکل حالات میں اپنے چہرے پہ آنے دیں گے۔ جو گفتگو ہوئی مصطفیٰ کمال صاحب نے کی، فیصل واڈا صاحب نے کی، میرا تو اس پہ صرف یہ موقف ہے کہ نہیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، ایسی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی موقف ہے عدلیہ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ فیصلوں پہ کریں، آپ فیصلوں پہ سوال اٹھائیں، مگر ذاتیات پر بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، گریز کرنا چاہیے، خاص طور پہ ججز کے اوپر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہے۔ میرا تو ماننا ہے کہ سیاست میں بھی ہمیں پھونک پھونک کے بات کرنی چاہیے ذاتیات پہ جب ہوتی ہے۔ آپ جتنا کسی کو عزت دیں گے اتنی عزت وہ آپ کو بھی دے گا، چاہے وہ نہ بھی دینا چاہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا لہجہ نرم رکھیں اور ذاتیات پہ بات نہ کریں، اگلا بندہ آپ کی بات پہ سننے کو بھی زیادہ تیار ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک اس طرح کا ماحول ہمیں بنانا چاہیے ہے، ہم نے آگے اسی طرح یہی راستہ ہے۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی وہ ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن پہ بات کر کے آپ لوگوں نے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ دیکھیے یہ واڈا صاحب کی خواہشات ہیں، آپ پیشن گوئی تو نہیں، کیونکہ ان کی پیشن گوئی بھی اکثر وہ کہتے ہیں سچ ہو جاتی ہے۔ صرف گوگل سرچ کر لیجئے، میرے خیال میں محتاط انداز میں بہت دفعہ بات بھی ہوئی ہے، اور میں اس موضوع پہ زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتی، مگر میاں صاحب کے بھی بیان ہے، بھٹو صاحب کا بھی بیان ہے۔ بھٹو صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ he was regretful over the crimes committed in Bangladesh، رائٹ؟ یہ کیونکہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے نا۔ اب شیلا صاحبہ بھی اس سے سہمت ہوں گی، اگری کریں گی کہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، بہت ہی دردناک، اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، ٹھیک؟ اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس سے سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ویری فیئر۔ صرف میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں اگر آپ سیاست کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مختلف پارٹی کے لیڈر سمیت
कारकुन भी फिर वही करेगा। पर्सनल अटैक्स में नज़र आएंगे। और जब से आइडियोलॉजी बेस्ड सियासत का ख़ात्मा हुआ है तो उसमें कैरेक्टर एसेसिनेशन आ गई है। और राइट विंग की सियासत में हमारा अपना करना है ये कि राइट विंग की सियासत में हमेशा जो है वो पर्सनल अटैक्स होता है, क्योंकि कोई आपकी आइडियोलॉजी नहीं होती। तो आप देख लें क्या चलता आ रहा है, कभी आप अदालत को देख लें उठा के पूरा किस किस की क्या तारीख है, किस किस की क्या तारीख है, क्या है। तो मैं यही कहूंगी कि ना, अगर आप अपनी एक आइडियोलॉजी रखते हैं तो फिर आपकी बात यहाँ आपको जातियात पे उतरना नहीं चाहिए और ना आपको नौबत आती है। भुट्टो बारेट लॉ थे, पता था मुकदमा कैसे चल रहा है, माय लॉर्ड कहते हुए सूली पे जो है कबूल कर ली, ये नहीं कहा अटैक करो, ये नहीं कहा। या बीबी का जिस तरह से केस था कि सब उसमें बरी हो गए, वो एब्सकॉन्डर थी लेकिन उनको एक सजा की वो की गई। या यूसुफ रजा गिलानी वाले मामले में जिस तरह से उन्हें घर अच्छा, ये मेहर साहिबा ये बात अक्सर आती है, हमें सीखना चाहिए इन बात। आपकी तरफ मैं आती हूँ ये वाला मामला लेके। वो कहते हैं आपने जो रिएक्ट किया है वो उस तरह का रिएक्शन भी जो है वो नहीं आना चाहिए था फ्रॉम अ लीडर एज बिग एज खान साहब के। अगर उनको सजा हुई या उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं मुझे अगर यहाँ रोका गया तो मैं मजीद वही चीज़ होगी दोबारा जब वो कमरा अदालत। खान साहब कब की 9 मई के हवाले से। हाँ, इसके ऊपर एक तनकीद आती है। इफ यू कैन हाँ होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट ना, हम इसके ऊपर आते हैं।